بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو the show. My name is فائق اظہار حسین صدیقی. صاحبوں، دو خبریں جو ہیں اس وقت وہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں، لیکن پاکستان میں ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، کیونکہ بس میں آپ سے کیا عرض کروں، مجھے کتنا دکھ ہے ان باتوں کا کہ ہم نے اپنا وہ کردار ہی کھو دیا، وہ جو ہمیں ملا تھا ایٹمی قوت بننے کے بعد، کہ اگر یہ کسی کی طرف کھڑے ہو جائیں گے تو اس مسلمان ملک کی ذرا بات تگڑی ہو جائے گی. اسرائیل نے کس طرح لبنان پہ حملہ کیا، کتنے 100 لوگ مر گئے. ہمارے چھوٹے للن تو یہاں آئے ہوئے ہیں امریکہ، اور وہ یہاں پہ خطاب کریں گے، اپنا شوق پورا کریں گے، اور آرمی چیف جو ہیں وہ اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے اس میں مصروف ہیں. کون مسلمان آواز دے، کس کے لیے آواز اٹھائیں، مطلب کوئی سارے سینسز لوز کر دیے ہیں، سارا کردار ختم ہو چکا ہے ہمارا. یہ خبر ہے، اس کو آپ تفصیل جان لیجئے گا. اور دوسری خبر یہ ہے کہ وہ معلم چھبا غالباً نام ہے جگہ کا، جہاں 12 سفارتکار جا رہے تھے اسلام آباد سے پختونخوا کی طرف، کے پی کی طرف، تو وہاں پہ دہشت گردی کر دی ان کے ساتھ، کسی نے بم بلاسٹ کر دیا وہاں پر. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ ہوگا نا کہ آئی ایس آئی جب سیاست میں ملوث کر دیں گے آپ اس کو، خود بھی ملوث رہیں گے اس میں، تو کتنی بڑی یہ بات ہے کہ سفارتکار جا رہے ہوں اور ان کو ایسے کوئی تنگ کر دے. کتنی بڑی یہ بات ہے، ان کے کان پہ جوں نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ تو کسی اور ذہنی طور سے، دیکھیں سب کچھ جو ہوتا ہے نا ذہن پہ ہوتا ہے. اگر آپ یہاں ذہنی طور سے بیمار ہیں یا مصروف ہیں تو پھر آپ مصروف ہیں، وہ تو اقتدار بچانے میں مصروف ہیں. یعنی حکومت کو یہ خبر نہیں تھی کہ وہ پختونخوا کی، کے پی کی گورنمنٹ کو فیڈ جو ہے ہمارا اسلام آباد جو یہ بتاتا کہ بھئی یہاں سے اتنے سفارتکار تمہاری طرف آ رہے ہیں. یار دہشت گردوں کو خبر تھی، کے پی کی گورنمنٹ کو انہوں نے کوئی خبر نہیں دی کیونکہ وہ ان کے مخالف ہیں. مطلب کسی بھی لحاظ سے آپ ناپ لیجئے، کسی بھی اسکیل پر، کسی بھی پیمانے پہ تول لیجئے، بربادی 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 نظر آتی ہے. کیونکہ کردار کھو جائے نا، دماغ خراب ہو جائے تو یہ بہت بڑا لاس ہوتا ہے، اس سے بڑا لاس ہو نہیں سکتا. اچھا، اب آئیے کہ ایک سوال جس پہ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں یا پوچھ رہے ہیں، مجھ سے بھی بات کر رہے تھے کہ یار یہ بتائیے کہ جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی آئے ہیں، ان کے آنے پر کیا حالات اچھے ہوں گے یا خراب ہو جائیں گے؟ اچھا، حقیقت پسندی سے اگر آپ دیکھیں تو چانسز اس بات کے بہت زیادہ ہیں کہ حالات خراب ہو جائیں گے. فائنل راؤنڈ ہوگا. کیوں؟ دیکھیے عاصم منیر کا جو دماغ ہے وہ تو طے ہے نا کہ وہ ون وے ٹریفک ہے، وہ بس اپنی سنتے ہیں، بڑے نارسسٹک آدمی ہیں. اس کو وہ کیا یونان کا بچہ تھا جس کو اپنے عکس سے پیار ہو گیا تھا، یہ اسی ٹائپ کی شخصیت ہے. ان کو یہاں تک جب پتا چل گیا کہ ان کے فیصلے غلط ہیں، still he is in love with those decisions، کہ میں نے صحیح فیصلے کیے. نقصان ہو گیا. جو آدمی اپنے غلط فیصلے ثابت ہونے پہ بھی ان سے پیار کر رہا ہو، اس سے آپ خیر کی توقع نہیں رکھیں. انہوں نے جن صاحب کا انتخاب کیا ہوگا تو یقیناً ان کے ہم نامی نہیں، ہم خیال بھی ہوں گے. اور اگر میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی، اگر انہوں نے بلا چون و چرا فوراً اس پہ عمل شروع کر دیا جو جیسا وہ چاہتے ہیں کہ اس کو اڑا دو، اس کو مار دو، تو تباہی پھیل جائے گی ہر طرف. دیکھیں نا، جب نشہ بڑھتا ہے، شرابیں جو شرابوں میں ملیں، جب ایک جیسے دماغ مل جائیں نا، جب شرابی سے ملتا ہے تو کہتا ہے یار ایک پیک اور، جواری سے ملتا ہے تو کہتا ہے ایک راؤنڈ اور کھیلو، ٹھیک ہے نا. ظالم سے ملتا ہے کہتا ہے ہینگ ہم ہائی، فائر ہم اگین، ٹیچ ہم اے لیسن. یہ سارے کاؤبوائز میں آپ فلموں میں دیکھ رہے ہیں، یہ وہی سب کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے. یہ اپنا ہم خیال لے آئے ہیں، اب یہ حکم دیں گے وہ تعمیل کرے گا. اچھا، اب اس میں جیت کس کی ہوگی؟ رب جانے.
لیکن کچھ شواہد ہمارے سامنے ہیں جو میں چاہتا ہوں آپ بھی پیش نظر رکھیں. یہ ضرور شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ آج کی ویڈیو، جو میری ویڈیو کا نوٹس ہی نہیں پہنچ رہا لوگوں کے پاس، بہت زیادہ انہوں نے پرابلم کر دی. خیر دیکھیے، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں سجا لیجیے، اور یہ فیکٹ ہے کہ آج پاکستان میں ملزمان، مجرمان، جرنیل، کرپٹ بیوروکریسی، نون لیگ، پیپلز پارٹی جیسے کرپٹ لوگ حکومت کر رہے ہیں، اور یہ آنے والے 10-20 سال کا انتظام کر رہے ہیں کہ کسی صورت یہ آئین کو توڑ کر اپنی مرضی میں ڈھال لیں. تو جو بھی غیر قانونی کام یہ کرنا چاہیں، ہمیشہ اس کو قانون کی، آئین کی ڈھال موجود ہو کہ یہ تو آئین میں ہے صاحب، کہ ہم کسی کو بھی پکڑ کے لے جا سکتے ہیں، سویلین کو ملٹری کورٹس میں، ہم کسی کو بھی ٹانگ سکتے ہیں، ہم کسی بھی جج کو فائر کر سکتے ہیں، کسی بھی جج کو لگا سکتے ہیں. یہ سب کچھ آئین میں ہے صاحب، ہمارے آئین میں لکھا ہے. یہ اس کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ یہ 10-20 سال بغیر کسی انٹرپشن کے جو ہے حکومت کریں. اچھا، اب ان کی راہ میں رکاوٹ جو ہے آج، وہ عمران خان ہے، کچھ ججز ہیں جنہوں نے ہمت پکڑی ہے، اور پیچھے عوام کھڑی ہے. اچھا دیکھیے، سچائی سے آپ میری بات کا برا مت مانیے گا کہ صرف یہی کرپٹ نہیں ہے، پوری قوم کا اخلاقی جو سٹینڈرڈ ہے وہ اتنا گر گیا ہے. پوری قوم جو ہے وہ اخلاقی زوال کا شکار ہے، پوری قوم. ہاں، اس میں جو سرکاری ادارے ہیں، پولیس ہے، بیوروکریسی ہے، میڈیا ہے، یہ سب لوگ جو ہیں یہ بہت زیادہ آسانی سے، جلدی سے اپنا ضمیر بیچتے ہیں کہ بس میں نوٹ وکھا میرا موڈ بنے. یہ اس سطح کے لوگ ہیں. اب ان حالات میں آپ کیسے جیئیں گے؟ اچھا، اب یہ فائنل راؤنڈ ہے. اس میں اگر ہمارے ایک دوست نے، پروفیسر صاحب، کل وہ کہنے لگے، میں نے کہا وہ تو اتنے عمر رسیدہ اچھا آدمی ہیں، بڑے بہترین، کہیں گے فائق صاحب اگر انہوں نے عمران خان کو مار دیا یا وہ ناکام ہو گیا تو ہم پاکستان سے پھر ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو میں نے کہا یار ملک صاحب حد کرتے ہیں آپ، اتنی جلدی گیو اپ کرتے ہیں. گیو اپ کرنا تو نہیں ہے، ہمیں تو فائٹ کرنا ہے. تو کہیں گے وہ آپ فائٹ کیجئے. میں نے کہا دیکھیے، ہمارا کردار، مجھے والد صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا جب میں میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں ملا، میں ناراض تھا، تو انہوں نے کہا بیٹا پاکستان میں آپ کا کردار ڈاکٹر والا نہیں ہے کہ آپ آئیں لکھ کے نسخہ جائیں اور چلے جائیں پھر کوئی غرض نہیں. پاکستان بنا ہے، آپ ایک تیماردار ہیں. تیماردار کا کردار یہ ہوتا ہے وہ ساری رات جاگتا ہے، مریض کو چھوڑ کے نہیں جاتا، وہ اس کی ڈیوٹی ختم نہیں ہوتی. وہ مریض کہتا ہے کروٹ دلا، وہ کروٹ دلاتا ہے. مریض کہتا ہے کہ میں صبح کب ہوگی، وہ کہتا ہے ابھی ہو جائے گی. تو ہم سب تیماردار کے روپ میں آئیں گے تو ہی پاکستان کو اس مشکل سے نکالیں گے. اس سلسلے میں عمران خان نے جو ہمیں لیڈرشپ دکھائی ہے، جو رستہ اس نے دکھایا ہے، جو جرت اس نے دکھائی ہے، 28 سال سے دھوپ گرمی میں دنیا کی ساری آسائشیں چھوڑ کر وہ آپ کے ساتھ لگا ہوا، اس کو اکیلا مت چھوڑنا. بہت مشکل سے بہتری آئے گی. لیکن اگر آپ بڑے پیمانے پہ سامنے آئیں گے، جیسے ابھی آج کل آپ آ رہے ہیں، تو پھر آپ ان کو شکست دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے ہمت نہیں دکھائی، اب یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ خون بہا مانگ رہے ہیں. یہ جو آپ کو جلسے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں اور کھڈوں میں جا کے کہہ رہے ہیں جلسے کرو، یہ آئین کی ناک موڑنا چاہتے ہیں. دیکھیے، آئین پہ آج بھلے بات لمبی ہو جائے. دیکھو، آئین جو ہوتا ہے وہ کسی بھی ملک کی سب سے مقدس کتاب ہوتی ہے، اس کی الہامی کتاب کے علاوہ. ٹھیک ہے نا؟ مطلب ہمارے لیے قرآن اور احادیث کے بعد یہ بہت زبردست کتاب ہے. 70 کا آئین بڑی مشکل سے بنا تھا دوستوں، اور چاروں صوبے اس پہ راضی ہو گئے تھے. یہ بڑی بات تھی. اور اس میں چاروں کو بڑے ایسا باؤنڈ کیا گیا تھا کہ سب ایک ساتھ چلیں، جدا نہ ہوں. اچھا، اب اس آئین کا حلیہ، جب بھی کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے نا، سب سے پہلے وہ آئین کا حلیہ بگاڑتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آئین جو ہے وہ اس کو روکتا ہے، اس کی بدماشی کو. تو وہ چاہتا ہے اس کی بدماشی میں کوئی دخل اندازی نہ ہو، اور وہ اس کو ہمیشہ آئین کو جو بھی آیا اس نے یہ کیا ہے. اب ان کی بھی کوشش یہ ہے. دیکھیے،
अमेरिका के आइन को बने हुए 200 ईयर्स हो गए। 17 का कौन सा था, 17 का क्या ईयर था, अच्छा उसमें बना। 11,000 अमेंडमेंट्स करने, 11,000 मरतबा अमेंडमेंट करने की कोशिश की गई है 200 साल में। और आपको पता है कितनी अमेंडमेंट पास हुई है? आई मे बी रॉन्ग बट मैं सही हूं, मैं थोड़ा सा होता हूं गलत इधर। 27 अमेंडमेंट, 100 से भी नीचे 200 साल में। क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम होता है और इसको बहुत देखना पड़ता है कि किसी का हक तलफी ना हो जाए, कोई ऐसा ना हो जाए। और ये मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि ये आइन को अपने नफ्स, अपने इख्तिदार, अपनी लूटमार के हिसाब से टेलर करें और फिर चलाएं। अगर ये इसमें कामयाब हो गए, जिसके पीछे आजकल बड़े लल्लन भी पड़े हुए हैं, शहबाज शरीफ भी, वो भी, उनका भी क्या किरदार है आपको पता ही है। यार देखो क्या नसीब थे पाकिस्तान के कि ख्वाब देखने वाला जो था वो इतना पढ़ा लिखा है, 1908 में पीएचडी कर रहा है, और क्या उसके फिलॉसफी थी हैं, और क्या बनाने वाला, क्या जिना जैसा बैरिस्टर है। और ये लोहार चमार ऐसे लोग आज हमारे हुक्मरान हैं। अच्छा, अब एक बात जो बार बार डिस्कस की जा रही है, मुझे अफसोस होता है ये इस सतह पे अपने कमेंटेटर्स को बात करते हुए, DGISI जो आए हैं उन्होंने वहां पढ़ा, फिर इंग्लैंड में पढ़ा, फिर अमेरिका में पढ़ा। यार हु केयर्स जहां पे पढ़ा उन्होंने। हमारे भी एक फूफा सैंडहर्ट्स के पढ़े हुए थे, उनको भी यही खुमार रहता था कि हम सैंडहर्ट्स का ग्रेजुएट हूं। अच्छा भाई ठीक है, आपने सैंडहर्ट्स में पढ़ा। आप ये बताइए आज आप पाकिस्तान की क्या खिदमत कर सकते हैं? क्या आप पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे? पाकिस्तान की जो माशी हालत कर दी है इन बदमाशों ने, इनसे जान छुड़ाने में पाकिस्तान के अवाम की मदद करेंगे? पाकिस्तान से वफादारी निभाएंगे या आसिम मुनीर से वफादारी निभाएंगे आप? ये तो वक्त बताएगा। और वक्त ज्यादा दूर नहीं है, वक्त ज्यादा दूर नहीं है। मुझे ये लगता है अब इनकी कोशिश ये है कि एक भरपूर आखिरी हमला हो, ऐसा जुल्म सितम का बाजार गर्म करो कि हर आदमी खौफ से चीखे मार के भाग जाए। अब ऐसा मुमकिन होगा नहीं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि देखिए आपका सियासी शऊर बहुत ऊपर पहुंचा है। पाकिस्तानी, मैं कहता हूं दुनिया की, किसने, यूरोपियन कंपनी ने कहा था 4 जीनियस कौमें जो उनमें से एक पाकिस्तान है। अच्छा, आज जब से सोशल मीडिया आया है, कम्युनिकेशन बढ़ा है, सियासी शऊर इतना मजबूत हो गया है कि ये अगर भरपूर हमला भी कर दे ना, पूरे उसके साथ, अब एटम बम तो नहीं मारेंगे ना यार, और क्या करेंगे? भरपूर हमला कर दे, लोगों को जेल भर दे, मार दे और कर दे, उसके बावजूद भी लोग इनकी तरफ नहीं आएंगे। क्यों? वो जान चुके हैं कि उनका हक जर्नैलों की औलादें, पॉलिटिशियंस की औलादें, नून और पीपी खास करके जिक्र में आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स की औलादें, मीडिया ओनर्स की औलादें, ये 70 साल से ये लोग लूट रहे हैं। और 65% पॉपुलेशन जो है वो यंग पॉपुलेशन है पाकिस्तान में। और वो कहती है यार हमारे लिए नौकरी तक नहीं है। कराची में पिशावर से BA और एक और MA डिग्री हासिल करने वाला गंदी नाली वो खोल रहा था, वो उसकी ये जॉब उसे मिली। इनको थोड़ी एहसास होगा, लेकिन कौम को एहसास है। कौम जो है ना, जब वो किसी मूड में आ जाए, बरसों में आती है, हर वक्त नहीं आती है, वो इतनी रैम्पेज हो जाए, इतना तेजी से आके इनको फाड़ के फेंक देगी इनकी वर्जियों को। कौम इस बात के लिए तैयार है कि अब टैंक के आगे लेटना पड़ेगा तो लेटेंगे, क्योंकि उनको तो कुछ मिला नहीं। अब वो कहते हैं यार हमको कुछ नहीं मिला, तो ये आने वाली हमारी नस्ल जो है क्या वो भी हमारी तरह फाकों से मरेगी, और उसको भी ये लूटेंगे। अब ये आइन में तरमीम कराएंगे और उसके जरिए हुकूमत करेंगे। नहीं, कौम इस चीज के लिए तैयार नहीं है। न सिर्फ ये कि तैयार नहीं है, वो दे आर रेडी टू टेक द फाइट ऑन। चलो आओ करो। कौम इस मूड में है। अच्छा, इन्होंने पहले भी बात नहीं मानी थी, ना ये बात मानेंगे, ना इनसे तवक्को रखें। बंद दिमाग है ना, कहते बंद दिमाग तो दिमाग उस वक्त काम करता है पैराशूट जब उसको खोला जाए, है ना। ये तो अपने दिमाग बंद रखते हैं। ये जर्नैलों का एक बड़ा मसला मैं आपको बताऊं। देखिए आमिरों का, जर्नैलों का एक बड़ा मसला ये होता है, ये चीजों को वैसे देखते हैं जैसे ये देखना चाहते हैं।
ویسے نہیں دیکھتے جیسی وہ ہیں. میرے کوٹ کا کلر جو ہے وہ ڈارک گرے ہے، میں کہوں نہیں یہ تو جو ہے وہ ہے بلیک ہے یا نیلا ہے، بلو ہے. نہیں نہیں ہے، وہ جو ہے اس کو دیکھو، اس کو مانو. یہ اس کو نہیں مانتے، کہتے ہیں اور جو چیز نہیں مانے گا ہم ڈنڈے سے ٹھیک کرا لیں گے. ڈنڈے سے تو آپ اپنی اولاد کو ٹھیک نہیں کر سکے، نہیں کر سکتے آج کے دور میں. کیا ٹھیک کریں گے آپ ڈنڈے سے؟ اچھا، دوسری بات یہ کہ ان کے قریب ان کے جو ملنے جلنے والے ہوتے ہیں نا، وہ بڑے محدود ہوتے ہیں، اور وہ وہی سوچ ان کو بتا دیتے ہیں جو سوچ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں صاحب بہت اچھا ہو گیا، یہ آپ کی یہ پلاننگ، یہ منصوبہ بڑا اچھا، آپ ایسا ہی کیجئے. محسن نقوی ٹائپ کے لوگ. ٹھیک ہے. تیسرا، یہ ہمیشہ آ کے ایسے جرنلسٹ خرید لیتے ہیں جو ان جو نمبر ون کے وہ ہوتے ہیں، منافق اور پالش کرنے والے، اٹھانے والے. ٹھیک ہے نا. وہ ان کو وہی راہ دکھاتے ہیں جس راہ پہ جانا چاہتے ہیں. لیکن آج عوام کا جو شعور ہے وہ ان سب کو ریجیکٹ کر رہا ہے. اب یہ فائنل راؤنڈ ہے، یہ جو جلسے شروع ہوں گے، میں تو کہتا ہوں اس فائنل راؤنڈ کو جو ہے آپ پوری قوت سے کھیلیں. اگر آپ نے اس فائنل راؤنڈ دیکھو، جب آپ دوڑتے ہیں نا تو دوڑ میں جیتنے والا وہی ہوتا ہے. تقریباً جو 3-4 لوگ برابر برابر کا دوڑ رہے ہوتے ہیں، ان میں سے آخر میں جو ہمت پکڑ لیتا ہے نا ذرا اور تیزی سے دوڑتا، وہ جیت جاتا ہے. یہ آخری راؤنڈ ہے، آپ کو ہمت کا اظہار کرنا پڑے گا. لیڈرشپ وہاں پہ ہے، کوئی بات نہیں. کیسا ماجھی کہاں کی نیا، تیر کے دریا پار کرو. عوام خود اپنے آپ کو لیڈ کرے گی. عوام وہاں پہنچی ہے جہاں پہنچنے کا کوئی عام زندگی میں تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ باتیں ان کی نہیں سمجھ میں آئیں گی، لیکن وقت سمجھائے گا. اور جب وقت سمجھاتا ہے تو بڑا مہنگا سبق ملتا ہے. آپ اگر میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو برائے مہربانی شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. اس لیے کہ ہم تو اپنی گزار چلے دوستوں، ہم تو یہاں آ کے بوڑھے ہو گئے، اب ہمارا کیا ہے، ہمارا کیا انٹرسٹ ہے پاکستان سے؟ کچھ نہیں. ہاں، پاکستان سے ہمارا رومانس ہے، ہمیں اس کا اقرار ہے، پاکستان کے لیے بہتری چاہتے ہیں. اپنی اولادوں کے دلوں میں بھی یہ چیز ڈال دی ہے کہ یار جب ڈونیشن بھیجنا تو وہاں ضرور بھیجنا، ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے لیکن تم پاکستان کی ٹیک کیئر کرنا. کیوں؟ یہ تمہارے باپ کا ملک ہے اور ہم نے اس ملک سے محبت کی ہے. پاکستان کو ہمیشہ سپورٹ کرنا، یہ ہم نے اپنی نسلوں میں یہ چیز ڈال دی ہے. آپ اپنے خیالات سے نوازیے گا، اپنا خیال رکھیے، اور go and get them. It's a final round, my friend. خدا حافظ.